میں جب کسی کے ماں باپ کو دیکھتا ہوں تو میں بڑا اداس ہوتا ہوں. کیا وجہ ہے, کیوں آپ خدمت نہیں کر سکتے؟ بس وہ چلے گئے, اچھا ان کی وفات ماں باپ فوت ہو گئے. کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ والدہ کو 7 سال ہو گئے انتقال ہوئے. تو جو میرے والد صاحب تھے جب میں 3 سال کا تھا تب ان کا انتقال بہت ہی چھوٹے تھے آپ. ہاں جی. مگر جب والدہ حیات تھیں تب تو آپ ماشاءاللہ خوب کما رہے تھے. اور نہیں میں نے کیا جو مجھے ٹائم ملا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں. ہاں. تو کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ 4 بہن بھائی. تو سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدہ کس کو چاہتی تھیں یا کس کے قریب تھیں؟ وہ تو بڑے بھائی کا بڑا مطلب ان سے بڑی محبت ان کی تھی. مگر یہ کہ میں نے تو اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیوں نہیں. اچھا. مجھے تو جو بھی ٹائم لیکن ملتا آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ ان سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں وہ تو گھر میں پتہ چل ہی جاتا ہے. اچھا کیسے؟ کہ وہ جیسے ماں باپ بڑے بھائی کے لیے یا بیٹے کے لیے سالن نکال کے رکھ دینا کہ اندے واسطے رکھ دینا, وہ آئے گا تو دے دینا. اب میں ایسے چیز دیکھتا تھا پر میں کہتا تھا کہ میرے یہاں سے کیوں نہیں, مگر میں کہتا نہیں تھا. لیکن آپ کو فیل ہوتا تھا؟ ہاں ہوتا تھا. برا لگتا تھا؟ ہاں نہیں برا نہیں لگتا تھا, تکلیف ہوتی تھی کہ میرے لیے بھی ایسے ہو. کبھی کہا اپنے ماں سے کہ نہ میں نے گلہ نہیں کیا کبھی نہیں کیا؟ اور نہیں کہ میرے لیے کیوں نہیں, میں ایسے دل ہی نہیں کیا. لیکن دل میں ہے یہ بات. ہاں مگر یہ کہ جو آخری ٹائم میں نے گزارا ان کے ساتھ اس میں وہ بس یہ تھا کہ میرے ساتھ جو دعائیں اور پیار تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو والدہ کیا کہتی تھی پیار سے آپ؟ وہ مجھے میٹھا کہتی تھی. میٹھا؟ ہاں. واہ. تو جب میں میرے ساتھ کبھی کبھار باہر جانا انہوں نے تو بڑی دعا کے ساتھ کہتے تھے کہ میرا میٹھا جڑا ہے نا یہ ایتے میرا فخر ہے. کہتے میں جدو باہر جانی ہاں تو کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اظہر رنگیلا کی امی ہے, پہچانتے تھے لوگ. ہاں تو کہتی میرا دل بڑا بڑا ہو جاتا ہے. اچھا لگتا تھا انہیں. ہاں یہ کس موقع پہ اظہر آپ کو اپنی والدہ سب سے زیادہ یاد آتی؟ وہ تو جب سے فوت ہوئی ہیں تو مجھے اپنے گھر میں آج تک نیند نہیں آئی ٹھیک سے, میں سو نہیں سکا. سات سال ہو گئے اس بات کو؟ جی ایسے. مگر یہ کہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے جب میں اداس ہوتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں کوئی چیز ہے کوئی کام نہیں ہو رہا تو میں پھر اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہوں, ان کی قبر پہ جاتا ہوں اور الحمدللہ آسانی ہوتی ہے. اور کیا بات سب سے زیادہ ان کی یاد آتی ہے؟ کیا بات یاد آتی ہے؟ بس یہ کہ چونکہ ماں باپ تو ہمیشہ دعا گو ہوتے ہیں, اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. دنیا میں یہی 2 رشتے ہیں جو بے لوث ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں, تو ان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. جو ٹائم ملے ان کے ساتھ گزارنا چاہیے, کیونکہ جب یہ نہیں ہوتے تو پھر کان ترس جاتے ہیں اس آواز کے لیے کہ کتھے ہے میرا پتر, کی کرنا پہ ہیں یا اتنا لیٹ آئے ہیں یا اتنی چھیتی کتنے چلے ہیں. وہ یہ چیزیں پھر سننے کو نہیں ملتی. آخری بات کیا ہوئی تھی آپ کی اپنی والدہ سے, یاد ہے؟ بس یہ تھا کہ اللہ بخشے ان کو کہتے کہ کسی بھی چیز سے زیادہ اپنے رشتوں کو اہمیت دینا پتر, یہ کہتی تھی والدہ. اور ایسے کر کے رہنا. آپ کی پرفارمنس دیکھ کے, کوئی پلے, کوئی ڈرامہ, کوئی فلم دیکھ کے کبھی آپ ساتھ گئے ان کے ساتھ؟ نہیں کوئی بات انہوں نے کی ہو؟ وہ یہ تھا کہ فلم چوڑیاں جب لگی تھی تو اس کی کیسٹ آئی تھی مارکیٹ میں 98 میں, جس میں میرے ڈائیلاگ بھی تھے اور فلم چوڑیاں کے گانے بھی تھے. تو وہ ایک میری امی کی سہیلی تھی تو اس خاتون نے میری امی کو وہ کیسٹ لا کے دی. تو جب میں گھر آیا تو میری امی نے بڑی خوشی سے مجھے بتایا کہ اے ویکھ. میں کہتے ہیں میرے پتر دی آواز بھی ہے تو فلم دے گانے بھی نے. میں کہ کتوں لے جے؟ کہتے میری سہیلی نے تحفہ دیتی ہے کیسٹ. تو وہ میری ماں کے جو ایکسپریشن تھے, جو ان کے
مطلب ایک خوشی تھی وہ مجھے کبھی نہیں بھولی. ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. میں آج اگر اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں, میری والدہ نے اسکول کی کتابیں ہمیں اپنی وری کے کپڑے بیچ کے لے کے دی. ہمارے جو اسکول کا خرچہ ہوتا تھا, تو وہ چیزیں جب یاد آتی ہیں تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی ماں باپ حق ادا کرتا ہے اولاد کے لیے تو وہ پھر کبھی نہیں انہیں بھولا جا سکتا. اظہر کوئی بات جو آپ والدہ سے کہنا چاہتے تھے زندگی میں, کسی وجہ سے اب وہ ہے نہیں, کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے, یا ہوتا نا کہ خیال نہیں آیا اس وقت, کبھی آدمی سوچتا بھی نہیں کہ یہ آدمی اب میرے ساتھ نہیں ہوگا زندگی میں, نہیں کہہ پائے آپ, اگر تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے, آپ آج کہہ سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں دیکھ اور سن رہی ہوں گی, خوش ہوں گی وہ. بس کچھ نہیں, آج جو بات ماں سے کہتا تھا آج وہ نہیں کہتا تو بڑا اداس ہوتا ہوں کہ گھر میں امی کام کم کر رہے ہوتے تھے تو میں صرف ایک آواز ایسے لگاتا تھا جب اٹھتا تھا تو میں گھر میں ادھر ادھر دیکھ کہتا تھا والدہ, تو امی کہتی جی, میں کہ کوئی نہیں تیرے نال دا, تو ایسے کہتا ہوتا تھا. تو اب جب اٹھتا ہوں تو اس جملے سے محروم ہو گیا ہوں. بس یہ زندگی کی ایسی کمیاں ہیں جو کہ میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں نا لوگوں کو, تو جو میں بڑے بے شمار واقعات ہیں ایسے جو ماں باپ کی بے ادبی لوگ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کتنے غافل ہو تم, اور جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو. اور آپ کی والدہ نے تو بہت غیر معمولی قربانیاں دی آپ کے لیے, اور اگر کسی کو ایسا نہ بھی زندگی ملی ہو تب بھی ماں باپ تو ماں باپ ہیں. بے شک بے شک. ایسی بات اظہر جو آپ کو نہال کر دیتی ہو بہت. خوشی والا لمحہ تو وہ تھا جب فلم چوڑیاں لگی تو میں نے گھر آ کے بابا جی کو, بڑے رنگیلا صاحب کو بتایا, بابا جی جس فلم میں نے کام کیا تھا نا سید نور صاحب کی چوڑیاں, وہ ہٹ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. تو گرمیوں کے دن تھے تو وہ ایسے چھت پہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے اپنی نکر بڑی پہنی ہوئی تھی اتنی, اس کی جیب سے پیسے نکال کے مجھے کہا جاؤ مٹھائی لاؤ اور سب کو کھلاؤ گھر میں, آج اللہ نے تم کو نام والا کر دیا ہے. واہ رنگیلا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اظہر کوئی غلطی زندگی میں ایسی ہوئی ہو جو جس پہ ضمیر ملامت کرتا ہو کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بس یہ ہے کہ ایسی بات نہیں, مگر اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں ضروری نہیں آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا غلطی سے کیا تعلق ہے؟ غلطی سے یہ تعلق ہے کہ میں بڑا ایک دفعہ میں نے ایسی دعا کر رہا تو میں نے کہا یا اللہ یا مجھے جسے میں چاہتا ہوں وہ ملا دے یا مجھے نام والا کر دے, یعنی کہ میں فلموں میں آنا چاہتا ہوں, ڈراموں میں, یا مجھے ادھر مصروف کر دے, تو یا مجھے میں جسے چاہتا ہوں وہ مجھے ملا دے. تو بس وہ کٹ ہو گیا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ سے مانگتے ہوئے بندے کو ضرور سوچنا چاہیے. آپشن کیوں دیا آپ؟ ہاں آپشن. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف ایک ہی چیز مانگنی چاہیے؟ ایک ہی چیز مانگنی چاہیے. وہ مانگنا چاہیے تھا محبوب یا کامیابی؟ ہاں جی. تو بس اور یہ قبول ہو گئی, وہ کٹ ہو گیا. اس سے محبت کرتے تھے آپ, وہ بہت یاد آتا ہے آپ کو؟ نہیں اب کیا یاد آتا ہے, اب تو بس گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ, حافظ خدا تمہارا. لیکن یاد آتی ہے. بس آپ دیکھیں آپ کو اتنا افسوس ہے آج تک اس بات کا کہ آپ کی یہ دعا کیوں قبول ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کوئی دل میں کچھ تو تھا نا. ہاں بس ہوتا ہے ایسے. کون تھی وہ جس کے ساتھ میں ایک ہی گولے پہ 2 رنگ ڈلوا کے کھاتا تھا, ادھر ادھر ادھا تیرے تھے ادھر میرے. سر یہ بس یادیں ہیں. کبھی آپ اس قسم کی حرکت کرتے پکڑے نہیں گئے؟ نہیں اس وقت پتہ نہیں ہوتا تھا. مطلب ہاں نا. تو یعنی کہ فیملی سے تھی؟ ہاں تو سارے میں ہیں میرے پیچھے پوانے نے. نہیں مطلب ہاں بس فیملی سے ہی تھے. فیملی سے تھی. ابھی بھی ملتی ہیں؟ نے سب کو کٹ کر دیا. وہ یہ تھا کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تو وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرا تو میں نے اپنی امی کو کہا امی جو کل لوگ ساتھ نہیں تھے نا آج بھی ساتھ نہیں ہیں. اچھا تو وہ اس لیے آپ کی زندگی میں نہیں آئی کہ انہوں نے اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ ہاں یس.
مطلب وہ انہوں نے کہا تو اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو ایسا مطلب کہ نہ یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں آپ کے بچے، نہ اتنے کوئی آپ کی کوئی جائیداد ہے، تو کس بات پہ آپ لوگوں کے رشتے کریں؟ اچھا، جب پھر آپ کا اتنا نام ہو گیا، اتنا آپ کو لوگ چاہنے لگے، ارے بیٹے کیا، میں کہا کوئی نہیں، میں آپ کو جانتا، خدا مجھے لگتا ہے آپ نے بھی گن گن کے بدلے لیے پھر ان سے. گن کے کیا، بس ایک بار کہہ کے تو کٹ ہو گیا پھر میں. اچھا، اور آپ کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اور آپ کو اتنا دکھ ہے کہ وہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی اور اس شہرت والی دعا قبول ہو گئی، اس بات کا آپ کی بیگم کو پتہ ہے؟ ہیں؟ اب پتہ چل جائے گا.